ڈاکٹر ریڈ فورڈ ولیمز کہتے ہیں کہ اکثر بوڑھے افراد خود فریبی میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے علاوہ کسی اور کو بڑا آدمی نہیں سمجھتے یا اس کو قابل اعتماد ہی نہیں سمجھتے۔ اس دنیا میں صرف ہم ہی نہیں اور بھی لوگ ہیں دانا، بینا اور قابل اعتماد۔ اس لیے اپنے آپ کو خاموش رہنے پر مجبور کیجیے اور قریب کے آدمیوں کو غور سے سنیے، دیکھیے اور ان کی بات کو سمجھیے۔ اس طرح کچھ بولے بغیر صرف خاموش رہنے سے آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ مان لیں کہ آپ جیسے دنیا میں بہت سے اور لوگ بھی ہیں تو آپ ان کی بات کو بھی مان لیں گے۔ ہر چیز کی ذمہ داری صرف آپ کی نہیں۔ اگر کوئی اور شخص ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتا ہے تو آپ اسے اٹھانے دیں۔ اس طرح آپ سکون محسوس کریں گے۔ آپ کا خاموش رہنا، دوسرے کی بات سننا اور دوسرے کو موقع دینا آپ کی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی لائے گا۔ یہ سمجھنا کہ دوسرے شخص برے ہیں، یہ ایک انتہائی غلط مفروضہ ہے۔ دنیا کے ہر شخص کے عقائد، خیالات اور عادات مختلف ہو سکتی ہیں اور ہر شخص کو اس بات کا حق بھی ہے اور ان کے اس حق کو تسلیم کریں اور برداشت کریں۔ اگر آپ دوسرے آدمی کو برداشت کریں گے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ غصے اور جھگڑے کو ختم کیا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ کام ہے بڑا مشکل۔ ڈرہم، نارتھ کیرولینا کی ڈیوک یونیورسٹی کے میڈیکل سینٹر کے پروفیسر اور ڈائریکٹر ریڈ فورڈ ولیمز کہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، لیکن وقت کے ساتھ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ کچھ مزاج کو بدلنا ہوگا، کچھ صبر کی عادت ڈالنی ہوگی اور کچھ نفسیات میں تبدیلی لانی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عہد کر لیں کہ میں غصے اور جھگڑے کے وقت میں چپکے سے اپنے دل کو حکم دوں گا، ختم کرو، اور پھر غصہ اور جھگڑا ختم کرنے کا موڈ اختیار کروں گا۔ آپ کو نفسیات کے ماہر ریڈ فورڈ ولیمز کی یہ بات حیرت انگیز لگ رہی ہوگی، لیکن یہ ترکیب واقعی بہت پر اثر ہے۔ آپ کا ذہن اور جسم آپ کے اس حکم کو قبول کرے گا۔ اب آپ کوئی اگر خوشگوار بات سوچیں، اپنی مصروفیت بدل لیں، کسی اچھے دوست کو یاد کریں تو آپ کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ دنیا کے ہر شخص کے عقائد، خیالات اور عادات مختلف ہو سکتی ہیں اور ہر شخص کو اس بات کا حق بھی ہے۔ ان کے اس حق کو تسلیم کریں اور برداشت کریں۔ اگر آپ دوسرے آدمی کو برداشت کریں گے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ آپ ان کو برداشت کریں تو وہ بدلے میں آپ کو برداشت کریں گے اور یہ باہمی اعتماد ایک خوشگوار تبدیلی لائے گا۔ اگر آپ کو در حقیقت تکلیف پہنچی ہے تو آپ اپنے دل ہی دل میں اسے معاف کر دیں اور اس بات کو بھول جائیں۔ لیکن اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو بات ختم نہیں ہوگی اور یہ برا سایہ ہمیشہ آپ کے سر پر رہے گا۔ اچھی دوستی ہمیشہ مزاج شناسی، اعتماد اور خلوص سے بنتی ہے اور یہ انتہائی انمول چیز ہے۔ آپ کسی قیمت پر بھی اسے خرید نہیں سکتے۔ اچھا دوست درد کی دوا اور ٹیس کا مرہم ہوتا ہے اور اس کا اثر بہت جلد ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ولیمز کہتے ہیں کہ کوئی انسان غلطیوں سے مبرہ نہیں۔ خواہ مخواہ کے غصے اور جھگڑالو پن پر کبھی اکیلے میں زوردار قہقہا لگا لیا کریں۔ اس سے غصے کے تمام تر اثرات زائل ہو جائیں گے اور آپ اس دباؤ اور تناؤ سے نجات پا لیں گے۔ غصے پر توجہ کرنے کے بجائے کسی اچھی بات کو اپنی سوچ کا مرکز بنائیں۔ اعلیٰ مطمع نظر اور اعلیٰ مقاصد انہیں ملحوظ خاطر رکھیں۔ اسی طرح اسٹونی بروک نیو یارک یونیورسٹی کی ایک ٹیم کے تجربے کے مطابق جن لوگوں کی غذا میں چکنائی کم تھی اور مرکب نشاستیں زیادہ تھے وہ کم جھگڑالو اور کم دباؤ والے تھے۔ اس غذا سے نفسیاتی صحت حاصل ہوتی ہے اور شریانوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ ان ماہر نفسیات کے تجربات ہیں جن کا طویل عرصے تک بزرگ حضرات سے اور خصوصاً غصہ کرنے اور جھگڑنے والے بزرگ حضرات سے واسطہ رہا ہے۔
لہٰذا ان پر عمل کرنے سے آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ ملازمت پیشہ خاتون ہیں اور ساتھ میں آپ نے اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھانا ہوتی ہیں تو پھر آپ کو وقت نکالنے کے لیے بھی خاصی مشکلات پیش آتی ہوں گی۔ اس سلسلے میں ٹائم پلاننگ یعنی اپنے کاموں کی فہرست بنا کر ان کا ٹائم ٹیبل فکس کر دیں اور ہمیشہ اسی شیڈول کے مطابق کام کریں، تو آپ خود یہ محسوس کریں گی کہ اس طریقے پر عمل کرنے سے آپ پہلے سے زیادہ بہتر اور کم وقت میں زیادہ کام کر سکیں گی اور اپنی صحت اور دیگر معاملات پر بھی توجہ دے سکیں گی، کیونکہ زندگی میں اگر مقاصد نہ ہوں تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اپنی زندگی کسی نیک مقصد کے تحت گزاریں اور اپنا ہر عمل اس مقصد کے حصول کے لیے صرف کر دیں۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی کامیاب شخص سے اس کی کامیابی کا راز پوچھیں گی تو وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ اس نے سب سے پہلے اپنا مقصد متعین کیا تھا اور پھر سخت محنت سے اسے حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اگرچہ زندگی میں انسان کے پاس بہت کم وقت ہے اور اسی محدود زندگی میں کچھ لمحات ایسے بھی آتے ہیں کہ جب آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنے مقصد کے حصول میں ناکام ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت دراصل آپ وقت کے بے رحم حملے کا شکار ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس مرحلے کو جواں مردی سے پار کر لیں تو پھر کامیابی حاصل کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس لیے بھی وقت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ انہیں بھولنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن اس پریشانی سے نجات حاصل کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ روزمرہ میں انجام دیے جانے والے ضروری کاموں کی لسٹ بنا کر آپ اپنے ساتھ رکھ لیں اور پھر مرحلہ وار تمام کاموں کو سر انجام دیتے جائیں۔ اس عمل سے آپ کو دو بڑے فائدے ہوں گے۔ ایک یہ کہ آپ وقت ضائع کیے بغیر اپنے کام سر انجام دیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ ڈسپلن کے عادی ہو جائیں گے۔ خاص طور پر خواتین اگر اس عمل پر سنجیدگی سے عمل کریں تو انہیں بے حد مفید نتائج مل سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن کا وقت بے حد قیمتی ہوتا ہے اور پھر بھی آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کا نہ تو آپ کو کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آپ کی جیب کو، تو پھر جان لیں کہ آپ اپنی زندگی میں سے چند لمحے مزید کم کر رہے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ کے ماہرین غیر ضروری کاموں میں وقت صرف کرنے کو انسان کی ٹوٹل عمر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ مختلف ماحول سے تعلق رکھنے والے مختلف قسم کے نظام سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ صبح صبح اٹھ کر کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ لوگ دوپہر کو کام کرنا بہتر سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ساری رات کام کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ تو گویا یہ ان کا پرائم ٹائم ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنا پرائم ٹائم پہچانیں۔ آیا کہ آپ کے ماحول کے مطابق 24 گھنٹوں میں وہ کون سا وقت ہے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، اور آپ بھی اس وقت اپنی بہترین کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ اکثر گھریلو خواتین صبح سویرے زیادہ فٹ نظر آتی ہیں، کچھ لوگ شام کے وقت پرجوش نظر آتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ اپنا کام اپنے منفرد پرائم ٹائم کے مطابق انجام نہیں دے رہے ہیں تو اس پر آج سے عمل کریں، تو آپ یقیناً بہترین نتائج پائیں گے۔ اب اکثر لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ کہے گئے کام سے انکار کرنا بہت مشکل سمجھتے ہیں، جبکہ اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے وقت کی اہمیت اور کہے گئے کام کی اہمیت کے ساتھ اسی خاص وقت میں ذاتی کام کی اہمیت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں، اور اگر انکار کر دینے میں اس شخص کا زیادہ نقصان نہ ہو اور آپ بھی کسی بڑے نقصان سے بچ رہے ہوں تو پھر ملائمت سے نہیں کہہ دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آئندہ آپ کو خود بخود محسوس ہوگا کہ غیر ضروری کام کرنے میں وقت کے ضائع ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کامیابی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اس پر ہمت افزائی نہ ہو تو کامیابی کا مزہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ خود ہی اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر خود کو مبارکباد دیں، دوستوں کے ساتھ ہلکی پھلکی خوشی منا لیں، تو پھر آئندہ آپ میں کامیابی حاصل کرنے کا جذبہ
دگنا ہو جاتا ہے اور آپ پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں اپنی منزل کی جانب پیش قدمی کر سکتے ہیں اور وقت کو پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں صرف کر سکتے ہیں۔ ایک مشہور نفسیات دان ڈاکٹر میک کوپر کہتے ہیں کہ اگر ہم وقت کو مختلف شعبوں کے لیے کامیابی سے تقسیم کرنا، ان متعین کردہ شعبوں میں کامیابی حاصل کرنا اور ان کامیابیوں پر خوشی منانا سیکھ لیں تو ہماری زندگیاں پہلے سے 1000 گنا بہتر ہو سکتی ہیں۔